یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسی سلطنت جہاں خوف قانون تھا اور خاموشی عبادت۔ اس سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا غرور آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی سچ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے ستون تھے، سونے کی کرسیاں تھیں، اور ان سب کے بیچ وہ بادشاہ بیٹھتا تھا جس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس بادشاہ نے لوگوں کے ذہن قابو میں رکھنے کے لیے ایک بوڑھا جادوگر پال رکھا تھا۔ یہ جادوگر جھوٹے کرشمے دکھاتا، لوگوں کو ڈراتا اور انہیں یقین دلاتا کہ بادشاہ واقعی خدا ہے۔ برسوں یہ کھیل چلتا رہا، یہاں تک کہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آواز کمزور ہو گئی۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر ختم ہو رہی ہے، اگر میرے بعد یہ نظام چلانا ہے تو مجھے ایک لڑکا چاہیے، ایک ایسا لڑکا جسے میں اپنا علم دے سکوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے ہوشیار ترین بچوں میں سے ایک لڑکا چنا جائے۔ یوں ایک معصوم سا لڑکا دربار میں لایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، دل میں کوئی چالاکی نہیں تھی، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان لکھ رکھا تھا۔ حکم ہوا کہ یہ لڑکا روز جادوگر کے پاس جائے گا اور اس سے سیکھے گا۔ لڑکا روز اپنے گھر سے نکلتا، جادوگر کی طرف جاتا، مگر راستے میں ایک دن اس کی نظر ایک سادے سے انسان پر پڑی جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ وہ ایک راہب تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، مگر چہرے پر عجیب نور تھا۔ لڑکا رک گیا۔ راہب نے اس سے بات کی، نرمی سے، محبت سے اور اللہ کا نام لے کر۔ لڑکے کے دل میں پہلی بار ایسا سکون اترا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد لڑکا روز پہلے راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سنتا، سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ جادوگر کی باتیں اب اسے کھوکھلی لگنے لگیں اور راہب کے الفاظ دل میں اترتے چلے گئے۔ لڑکے کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی، ایک طرف بادشاہ کا خوف، جادوگر کی چالاکی، اور دوسری طرف سچ، سکون اور اللہ کا نام۔ ایک دن شہر کے باہر ایک خوفناک جانور آ گیا۔ اس نے راستہ بند کر دیا، لوگ ڈر کے مارے گھروں میں بند ہو گئے۔ لڑکا بھی وہاں پہنچا۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج فیصلہ ہو جائے۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا راستہ سچا ہے تو اس جانور کو ختم کر دے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پھینکا۔ پتھر لگتے ہی جانور گر کر مر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اسی لمحے لڑکے کے دل سے شک ختم ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ سچ کیا ہے۔ اس دن کے بعد اللہ نے اس لڑکے کو خاص طاقت عطا کر دی۔ وہ اندھوں کے ہاتھ پکڑتا، اللہ کا نام لیتا اور ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ وہ کوڑھیوں کے زخموں پر ہاتھ رکھتا اور زخم بھر جاتے، بیمار ٹھیک ہونے لگے۔ مگر لڑکا ہر بار یہی کہتا کہ میں کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ خبریں شہر میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ لوگ چھپ چھپ کر اس لڑکے کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک قریبی ساتھی جو برسوں سے اندھا تھا لڑکے کے پاس آیا۔ اس نے ایمان قبول کیا اور ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ دربار میں واپس گیا تو بادشاہ نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا میرے رب اللہ نے مجھے ٹھیک کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کے اندر آگ لگ گئی۔ اس نے اسے عذاب دیا مگر وہ نہ جھکا۔ پھر اس نے راہب کو بلوایا۔ راہب نے سچ بولنے سے انکار نہ کیا، اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی، لالچ دیا، مگر لڑکے کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے پہاڑ پر لے جاؤ اور نیچے پھینک دو۔ سپاہی لے گئے، لڑکے نے دعا کی، پہاڑ لرز گیا، سپاہی گر کر مر گئے، لڑکا بچ گیا۔ پھر سمندر میں ڈلوانے کا حکم ہوا۔ کشتی بیچ سمندر پہنچی، لڑکے نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے، لڑکا پھر بچ گیا۔ اب پورا شہر جان گیا کہ یہ لڑکا خاص ہے۔ بادشاہ کی نیند اڑ گئی۔ آخر لڑکے نے خود کہا کہ تم مجھے تبھی مار سکتے ہو جب سب لوگوں کو جمع کرو، اللہ کا نام لے کر تیر مارو۔ بادشاہ نے غرور میں ایسا ہی کیا، تیر لگا، لڑکا شہید ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ساری قوم بول اٹھی، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ چیخ اٹھا۔ اس نے خندقیں کھدوائیں، آگ بھروائی اور ایمان والوں کو اس میں ڈلوایا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب جل گئے، مگر کسی نے ایمان نہ چھوڑا۔ قرآن انہیں اصحاب الاخدود کہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک سچا بچہ بھی تاریخ بدل سکتا ہے، اور سچ کو آگ میں بھی جلایا نہیں جا سکتا۔